بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز، تقوی اور پرہیزگاری ایک بہترین زیور ہے جو مومن کی زندگی کو خوشنما بناتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہی وہ سواری ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری وہاں جنم لیتی ہے جہاں وحدہ لا شریک کا غم ہوتا ہے۔ دل وحدہ لا شریک کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ اللہ جو دل وحدہ لا شریک کے لیے بے چین و بے قرار ہے، اللہ سے خوف زدہ ہے، یہ وہی نمودار ہوتی ہے اور وہی پرورش پاتی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ایک گوہر ہے، ایک ہیرا ہے، ایک موتی ہے، ایک گلاب کا پھول ہے۔ جس طرح گلاب کا پھول کانٹوں میں ہوتا ہے، اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری غمزدہ دلوں میں وحدہ لا شریک سے خوف کھانے والے دلوں میں پیدا ہوتی اور وہیں پرورش پاتی۔ تقوی اور پرہیزگاری عارفین کی پسندیدہ چیز۔ دنیا کے اندر عیش و آرام میں رہنا، خوش و خرم رہنا، دنیا کی غفلتوں میں اپنے دل کو لگانا، یہ غافلین کی زندگی ہوتی ہے، اور عارفین کی زندگی بڑی بیداری اور غم کی زندگی ہوتی ہے۔ تقوی کی فکر، پرہیزگاری کا خیال ان کو ہر وقت دامنگیر رہتا ہے، مگر یہ جب تک ہی ہے جب تک انسان کامل نہیں ہے، اور جب اس سے آگے بڑھ کر اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تکلف جبھی ہوتا ہے جب تک انسان کچا ہو، سوار کر جبھی بولتا ہے جب بولنا نہیں آتا، کوئی بھی کام سمجھ کر سوار کر جب تک ہی کرتا ہے جب تک اس سے بولنا اور کرنا نہیں آتا، اور جب کرنا آ جاتا ہے تو پھر سنوارنا سنبھالنا دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کرنا آ گیا، بولنا آ گیا۔ اسی طریقے سے وحدہ لا شریک کی معرفت میں جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو تکلف نہیں رہتا ہے، پھر تو وحدہ لا شریک کے عشق میں پہنچ جاتا ہے، اور عشق میں پہنچنے کے بعد انسان کی وہی زندگی بن جاتی ہے کہ میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرا پیر بن جاتا ہوں، تیری نظر بن جاتا ہوں، تیری زبان بن جاتا ہوں، اور اس دائرے میں پہنچ کر انسان کی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے جس کو وہی انسان پہچان سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ عشق کے دائرے میں پہنچ کر جب انسان کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو پھر وہ بھی غافلین میں کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اپنے دل کو تلاش کر رہے تھے اور وحدہ لا شریک کے قرب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ندا آتی ہے کہ بایزید بستامی، کیا اب بھی تو ہمارے علاوہ کسی اور چیز کو ڈھونڈے گا؟ کیا اب بھی تجھ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ معلوم ہوا وحدہ لا شریک کے عشق میں اس کے قرب میں پہنچ کر کسی بھی چیز کو تلاش کرنا غفلت ہے، پھر انسان دربار سے نکال دینے کا سزاوار اور ٹھہرتا ہے، پھر انسان دربار سے نکال دینے کا سزاوار ٹھہرتا ہے، اور اس دربار میں پہنچ کر جو انسان لوٹنا چاہتا ہے یا لوٹتا ہے تو پھر اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں تنگ ہو جاتی ہے۔ جب اپنے محبوب حقیقی کا عشق مل جاتا ہے اور دل اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل کھو جاتا ہے، جس کا دل تھا اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اس کو تلاش کر کے کیا کریں؟ یہ دل جس کی امانت تھی اس کو دے دی، اس کو پہنچ گئی، اب اس کو کیا تلاش کرنا؟ میرے عزیز، وحدہ لا شریک کی محبت میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، ورنہ اکثر کے پھسلنے کا خطرہ ہوتا، اور جو وحدہ لا شریک کی محبت میں قدم رکھ کر پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر ان کی دنیا اور دین دونوں تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بس اپنی نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو کافی، مگر اس راہ میں اگر قدم رکھو گے تو تم کو سنبھل کر چلنا، اس راہ میں قدم رکھ کر پھر تمہیں آگے بڑھنا،
یہاں تک کہ زندگی چھوٹ جائے مگر تم اس راستے سے پیچھے نہ ہٹو۔ اگر زندگی بھی ختم ہو تو اسی راستے پر ختم ہو جو کہ تمہارا شمار بھی انہیں عارفین اور کاملین میں ہو جائے جن کا تم راستہ اختیار کر رہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کی جستجو میں جد و جہد کرتا ہے اور اس کے آخری مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کو اس کا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلا کوئی حافظ قرآن ہونے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا ہو، یا کوئی طالب علم تکمیل سے پہلے انتقال کر گیا ہو تو قبر سے حافظ قرآن اور عالم بعمل ہو کر اٹھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وحدہ لا شریک کی عشق و دریا میں غرق ہو کر مر گیا یا وحدہ لا شریک کی عشق کے میدان میں تڑپ تڑپ کر مر گیا تو وحدہ لا شریک کی عشق کی تلوار کا شہید کہلائے گا۔ جب دنیا کی تلواروں کی بوچھاروں سے شہید ہونے والا شہید ہے تو وحدہ لا شریک کی محبت اور اس کے عشق کی تلوار سے شہید ہونے والا اس سے بڑا شہید، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے شہید، کیونکہ آپ عشق نبی اور عشق خداوندی کی تلوار سے شہید ہوئے۔ جس طریقے سے ایک شمع جلتی پروانہ آتا ہے، اپنے پر اس پر ڈال دیتا ہے اور بھن کر مر جاتا ہے، اسی طریقے سے وحدہ لا شریک کے جو عاشق ہیں، اس کے جو دیوانے ہیں، اپنے محبوب کے لیے جو بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، پھر ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو تو بس اپنے محبوب ہی کی پرواہ ہوتی، یہاں تک کہ اسی کو اپنی جان دے دیتے ہیں اور اسی کے لیے تڑپ تڑپ کر اور جان دے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کاملین کا راستہ ہے، یہ عارفین کا راستہ ہے، یہ صادقین کا راستہ ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ جن کو اللہ رب العزت زیادہ پیار کرتا ہے، جن کو اپنا بناتا ہے، جن کو اپنے قرب اپنے قریب لگانا چاہتا ہے، وحدہ لا شریک ان کو یہ راستہ نصیب فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے محبوب حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی کی قرب میں پہنچ کر وہ پرورش پاتے ہیں۔ کسی نے کسی کامل سے پوچھا کہ حضرت جتنے عارفین عاشقین ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریشانیاں کیوں آتی؟ بڑا کامل تھا، اس نے یہ جواب، کیا جواب؟ کہ پریشانیاں یوں آتی ہیں کہ کوئی کذاب، کوئی دجال اور گستاخ اور فجار لوگ خدا دوست ہونے کا دعویٰ نہ کر پوچھیں تو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، وہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر بھاگ جائیں اور صدیقین اور صالحین بھی اس مقام میں رہ جائیں، اور جب وہ اپنے مقام میں سچے اتر جاتے ہیں تو پھر وحدہ لا شریک خود ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو کھاتا نہیں تھا اب کھا، تو پیتا نہیں تھا اب پی، تو سوتا نہیں تھا اب سو اور دیدار کر۔ پھر اللہ رب العزت ان کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے محبوب حقیقی کو پاتے ہیں اور دنیا کی اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکل کر اپنے محبوب حقیقی کے انوارات میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ان کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے، جو جھوٹے ہوتے ہیں، کچے پکے ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو اس راہ میں جمے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں آزمایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جھوٹوں کو نکالا جاتا ہے اور سچوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فقر کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا، ایک دن تیرے پاس ہوگا ایک دن نہیں ہوگا۔ پھر ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بلاؤں کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا، تیرے اوپر بلائیں آئیں گی، تجھ کو آزمایا جائے گا، تو اللہ کے راستے میں ثابت قدم ہے یا نہیں۔ جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ کبھی ان کے پاس ہوتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی آروں سے چھیڑے جاتے تھے، کبھی تلواروں کی بوچھاروں میں ہوتے تھے، کہیں جیبوں میں بند کیے جاتے تھے، کہیں کنویں میں ڈالے جاتے تھے،
اور طرح طرح کی تکلیفیں اور آداب کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا عرب اکٹھا اور متحد ہو کر مدینے پر جا چڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں چین سے نہ رہنے دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ صادقین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صدیقین ہی اس راستے سے گزر سکتے ہیں، اور پھر اس راہ سلوک میں بھی بہت سی راہیں ہیں جو کچھ دور چل کر رک جاتی ہیں، مگر ایک صدیقین ہی کی راہ ایسی ہے جو سب سے آگے اور سب سے اوپر جاتی ہے، اور جا کر وہ مقام نبوت سے ٹکرایا، اور وہ انتہا مقام صدق ہے، وہاں تک جو پہنچ جاتے ہیں انہیں کو صدیقین کہا گیا ہے۔ اس سے آگے نبوت کا مقام، صدق اور نبوت کے مقام کے درمیان میں کوئی اور مقام نہیں۔ ولایت کا ایک ہی مقام اور ایک ہی راہ نہیں، بلکہ ولایت کے بہت سے مقام، مگر ولایت میں صدیقین کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو زیادہ پیار کرتا ہے اس کو صدیقین کا مقام عطا فرماتا ہے، اور جس کو صدیقین کا مقام عطا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو انبیاء جیسی توحید نصیب فرماتا ہے، اور جس کی جتنی مضبوط توحید ہوگی اتنا ہی اونچا اس کا مقام اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اس راہ میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، الجھنیں بھی آتی ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، مگر کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تم خود یہ دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا۔ اگر ساری دنیا تمہاری تعریفیں کرنے لگے اور تمہاری دوست بن جائے تو تمہارے اندر خوشی کا پھول نہیں کھلنا چاہیے، اور اگر ساری دنیا تمہاری مخالفت کرنے لگے، تمہیں ستانے لگے، تو بھی تمہارا دل نہیں مرجھانا چاہیے، کیونکہ یہ دل تو کسی کی امانت ہے، پھر تم کیوں اس کو مرجھا رہے؟ یہ دل تو کسی کی امانت ہے، پھر تم کیوں اس کو مرجھا رہے؟ یہ دل اللہ کی امانت ہے، اس دل کو خوشی ہے تو وحدہ لا شریک کے مل جانے سے ہے، اور اگر اس دل کو غم ہے تو خداوند قدوس سے دور ہو جانے کا غم۔ عارفین اور عاشقین کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اگر اپنے محبوب حقیقی سے ایک تعلق ہے، ایک قرب ہے، تو سمجھ لو ان کا دل خوش ہے اور آباد ہے، اور اگر اپنے محبوب حقیقی سے دوری ہے تو سمجھ لو ان کا دل غمگین ہے۔ اس سے بڑا غم ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا غم ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے دل کی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ کو دل کی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ان پیشانی کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا اور پہچانا جاتا، اور دل کی آنکھیں جب کھلتی ہیں جب انسان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری جب پیدا ہوتی ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہر جگہ پر اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ کا خوف کھانے لگتا ہے، ہر جگہ اللہ کا خوف کھانے لگتا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھے گا، یہ تصور اور خیال نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا، یہ مراد اس کو حاصل نہیں ہو کہ میرا اللہ مجھ کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ جب تک تقوی اس کے اندر جنم نہیں لے گا، جب تک اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تب تک تقوی اس کے اندر جنم نہیں لے گا، کیونکہ خوف سے ہی تقوی نکلتا ہے، خوف خدا سے ہی تقوی نکلتا ہے۔ جب وحدہ لا شریک کا خوف ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں سے لرزنے لگتا ہے، انسان گناہوں سے لرزنے لگتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، برائیوں سے ہٹنے لگتا ہے، اچھائیوں پر چلنے لگتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری اس کی زندگی میں آنے لگتا ہے، اور جب یہ تقوی آ جاتا ہے اور یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص عشق میدان میں قدم رکھ لیتا ہے، پھر اس کو وہاں پر اس کی کوئی خاص تمیز نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو وہ کامل ہو گیا، کاریگر ہو گیا، عربی بولنے کا ماہر ہو گیا، گاڑی سدھارنے کا مستری بن چکا ہے،
ایک بہترین طریقے کا ڈاکٹر بن چکا ہے، اب اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اب یہ سیکھا ہوا، جب تک نہیں سیکھا تو اسے سنبھل کر قدم اٹھانا، سنبھل کر اوزار اٹھانے، سنبھل کر قدم اٹھانا کہ میں کیا لکھوں کیا نہیں لکھوں، کون سا اوزار اٹھاؤں کون سا نہ اٹھاؤں، اسے اس طریقے سے استعمال کروں اس طریقے سے نہیں۔ وہ محبوب حقیقی کے بڑے پیارے بندے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عشق کے میدان میں بلا لیتا ہے، اپنے عشق کے میدان میں بلا لیتا اور اپنے عشق کے دریا میں انہیں غوطے دیتا رہتا اور وہ وحدہ لا شریک کے عشق کا جام پیتے رہتے ہیں اور جام پر جام پیتے جاتے ہیں مگر سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایک دو جام پی کر ہی سیراب ہو جاتے ہیں، کچھ دو چار پیالے پی کر ہی سیراب ہو جاتے ہیں، کچھ چند گھونٹ پی کر ہی شور مچانے لگتے ہیں، مگر جو کاملین ہوتے ہیں صادقین ہوتے ہیں وہ دریا کے دریا پی کر بھی ان کی بے چینی بے قراری بڑھتی چلی جاتی اور وہ سیراب نہیں ہوتی۔ ارے سیراب اگر ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بھوک لگی کھانا کھا کر پیٹ بھر گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بھوک لگی کھانا کھا کر پیٹ بھر گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ اس کو کھانے کا نشہ چڑھ گیا، اب تو اس کو بستر چاہیے، سونا اور آرام چاہیے، اور جب اس کی بھوک نہیں بجھی پیاس نہیں بجھی تو اس کے لیے بے چین و بے قرار ہوگا، اور یہ بے چین و بے قراری ہی وہ چیز ہے جو محبوب حقیقی کا خاص قرب نصیب فرما دے۔ اسی کے ذریعے اللہ رب العزت کے صدیقین ہیں بندوں تک پہنچا جا سکتا، یہاں تک کہ عارفین و عاشقین ساتھ زمین اور ساتھ آسمان کو لقمہ اور ایک لقمہ بنا کر کھا پی لیتے ہیں مگر پھر ہم کو بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنی محبوب حقیقی کا قرب پا لیتا تو اس کے لیے نہ مشرق دور ہے نہ مغرب دور ہے نہ شمال دور ہے نہ جنوب دور ہے نہ مکہ دور ہے نہ مدینہ دور ہے نہ عرش اعظم بھی ان کے لیے دور ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ عاشق کی پہچان کیا ہے، کہا کہ جس کی دو انگلیاں ملا لینے سے 14 طبق نظر آنے لگی تو سمجھ لو اپنے عشق میں کامل ہو گئے، یعنی دونوں انگلیاں ملا کر جو معمول سا شگاف اور سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر 14 طبق نظر آنے لگی تو یہ سچے عاشق کی پہچان، مگر یہ کیفیت اور حالت دل کے اعتبار سے ہوتی اور کبھی کبھی ہوتی، ہر وقت یہ حالت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ان کے لیے زمین قدم کر دے، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ان کے لیے چاند اور سورج کا نکلنا ایک قدم کا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز یہ محبوب حقیقی کا کرم، اس نے ہمیں اپنا بنایا، اس وحدہ لا شریک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جیسی کچھ ہے اس نے اپنی فکر عطا فرمائی، یہ سب کچھ اسی کے کرم سے، اس کی نوازش، اس کی بخشش، اس کا عطیہ، اس کا صدقہ ہے، بس اب تو کمی ہماری ہے، تو کمی ہماری ہے کہ ہم اس کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس نعمت پر محبوب حقیقی کا شکر ادا کیجیے، بار بار سجدے میں جائیے، سجدے میں آنسو بہائیے، اپنے سجدے میں اپنی آنکھوں سے خون دھوئیے، اپنے سجدے میں اپنی آنکھوں سے خون دھوئیے، کہیے کہ محبوب کہاں سے وہ سر لاؤں، محبوب کہاں سے وہ سر لاؤں، کہاں سے وہ پیشانی لاؤں، کہاں سے وہ دل لاؤں، جس دل پر تیرا سجدہ کروں، جس دل پر تیرا سجدہ کروں، جس دل سے تیرا شکر کروں، جس دل کو تیرے سامنے چیکوں۔ عام لوگ پیشانی پر سجدے کرتے ہیں، عام لوگ پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، عاشقین اپنے دل پر سجدہ کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے سجدے پیشانی ٹیک کر ہوتے ہیں اور عاشقین کے سجدے دلوں پر ہوتے ہیں، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنے سے پہلے اپنے دل کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محبوب تیرے دل حاضر۔ زمین پر سجدہ تو عام لوگوں کا ہوتا ہے، کعبے کی طرف تو منہ عام لوگوں کا ہوتا ہے، مگر جو عاشقین ہیں عارفین ہیں ان کا سجدہ رحمان کی گود میں ہوتا ہے، وہ خالص سجدہ اپنے محبوب حقیقی کو کرتے ہیں، ان کا سجدہ عرش اعظم پر ہوتا ہے
اور وہ اپنے محبوب کے روبرو ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں عابد و زاہد، نماز پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں عابد و زاہد، مزہ تو جب ہے کہ صورت ہو روبرو تھے، مزہ تو جب ہے کہ صورت ہو روبرو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے۔ اور میرے عزیزوں، راہ سلوک کی راہیں، اس کی بنیادیں دل پر رکھی جاتی، دل کے اوپر اس کی بنیادوں کو ٹپکا جاتا ہے، اور پھر دل پر اس کی بنیادوں کو رکھ کر وحدہ لا شریک کے عشق اور اس کی معرفت میں آگے چلنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا نازک راستہ، جس طرح مکڑی کے جالے پر ریل گاڑی چلانا دشوار ہے، اسی طرح وحدہ لا شریک کے عشق کی گاڑی چلانا دشوار ہے۔ ہاں، اللہ اس کی دستگیری کر لے، بس اسی کی گاڑی چل سکتی ہے، ورنہ بڑا مشکل۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اپنے محبوب سے مدد طلب کرتے رہو، اپنے محبوب سے مانگتے رہو، اپنے محبوب سے اپنے محبوب کو مانگتے رہو۔ اگر تم اپنے محبوب سے طلب کرتے رہو گے، اپنے محبوب سے دستگیری مانگتے رہو گے، اچھے کام کرتے رہو گے اور آگے بڑھتے رہو گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ تم مکڑی کے جالے پر بھی ریل گاڑی چلا سکتے ہو۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بغیر مکڑی کے جالے کو بھی چلا سکتا ہے اور چلاتا ہے۔ عرش اعظم تک کوئی مکڑی کے جالے کی لائن نہیں جائے، بغیر کسی لائن کے انسان اپنے دل کے ذریعے سے عرش اعظم تک پہنچ جاتا۔ نہ کسی لائن کی ضرورت ہے، نہ کسی سڑک کی ضرورت ہے، نہ کسی پٹری کی ضرورت ہے، بشرطے سچا تعلق اپنے محبوب سے ہو۔ یہ دل خالص اپنے اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ حضرت بایزید بستانی نے رحمہ کا دل جب اللہ کی یاد میں کھویا ہوا تھا اور آپ اس کو تلاش کر رہے تھے، تو کیا نگاہ آئی کہ اب بھی ہمارے علاوہ تو کسی اور کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنا دل کس طریقے سے اللہ کو دیا، کیسے انہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کیا، کیسے انہوں نے اللہ سے محبت پیدا کی، کیسے ان کو اللہ کا ڈر نصیب ہوا، کیسے ان کو اللہ کا عشق نصیب ہوا، اور کس طریقے سے وہ بامراد ہوئے۔ ہمارے سامنے ان کی زندگیاں موجود ہیں، ان کے حالات موجود، وہ بھی ہم تم جیسے ہی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، وہ بھی کسی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ سب نے اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے ہی جنم لیا، سبھی نے بچپنا دیکھا، سبھی نے جوانی دیکھی، سبھی نے اپنا راستہ طے کیا۔ بس وہ بات دوسری ہے کہ صداقت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، سچا ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کسی کو جلدی انسان نصیب فرما دیتا ہے اور کسی کو دیر۔ یہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ کس کا کتنا سچا تعلق مجھ سے ہے، مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، مجھ سے کتنا قرب رکھتا ہے، مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرا کتنا چاہنے والا ہے۔ ارے معاملہ چاہت پر، جتنی تم کو چاہت ہوگی اتنی اس کو بھی تمہاری چاہت ہوگی۔ بلکہ اللہ رب العزت کو ہماری چاہت سے کئی گنا زیادہ ہم سے پیار اور چاہت۔ وہ تو کہتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک قدم چل کر آ، میں 2 قدم چل کر آؤں گا، تو جھپٹ کر آ، میں بھاگ کر آؤں گا۔ اللہ اللہ، ہماری دوڑ سے کہیں زیادہ اس کی دوڑ ہے، ہماری کوششوں سے زیادہ اللہ رب العزت عطا کرتا۔ وہ محنتوں کو رائے گا نہیں کرتا، بلکہ بڑا چڑھا کر بھی بدلہ عطا فرماتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔
جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور ہدایت اپنے راستے کی، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہماری طرف سے اور مزید ان کو دیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت ہماری محنت، ہماری جدوجہد سے کہیں زیادہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو مائل و کرم کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل و کرم ہی کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے کوئی راہ اور منزل نہیں۔ تو میرے عزیزوں، تقوی اختیار کیجیے، اپنے اندر خوف خداوندی پیدا کیجیے کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر جگہ اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یہ مراقبہ صحیح ہو جائے تو پھر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملنی شروع ہو جائے، اور معرفت کے ذریعے سے حقیقت کے دائرے میں پہنچ جاؤ۔ چار چیزیں ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ حقیقت کی کاملین کا مقام اور ان کی مراد، وہیں پہنچ کر اللہ کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہارا پیر بن جاتا ہوں، میں تمہاری نظر بن جاتا ہوں۔ جب انسان حقیقت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر صدیقین کا مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر حقیقت کا راز کھلنا شروع ہو جاتا ہے، محبوب حقیقت کا راز اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، جب کسی کو کسی سے تعلق ہوتا، محبت ہوتی، تو اس کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا راز ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے، یہ اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اس لیے اس کو اس کے رازوں کا پتہ ہے۔ اسی طرح جن کی زندگی اپنے محبوب کے ساتھ ہو جائے گی، جن کے دل اپنے اللہ سے جڑ جائیں گے، وہی اللہ رب العزت کے اثرات اور نظام کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے رازوں اور بھیدوں کو پہچاننے لگیں گے، حقیقت تک پہنچ جائیں گے، جس کو حق الیقین کہا گیا، اس حق الیقین تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ دانشور ہیں تو غافلوں کی زندگی مت اختیار کیجیے۔ دانشور جو ہوتے ہیں وہ اندھیروں میں نہیں چلتے، وہ روشنی میں چلتے ہیں، اس لیے آپ روشنی میں چلیے۔ اور روشنی کیا ہے؟ وہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا دامن پکڑیے، اسی کا دامن پکڑیے، شریعت مطہرہ پر عمل کیجیے۔ اگر آپ نے شریعت پر سختی سے عمل کیا اور اس پر عمل کر کے اپنی شریعت کو مضبوط کر لیا تو تمہاری طریقت سنور سکتی ہے، اور طریقت پر چل کر تم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تو تم کو معرفت نصیب ہو سکتی ہے، اور معرفت کے میدان میں پہنچ کر تم ثابت قدم رہے تو تم کو حقیقت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہی وہ آپ کا مقام کہ جس کے لیے اہل اللہ اپنی زندگیاں اپنے اللہ کو دے دیں، اس وحدہ لا شریک کو سونپ۔ ہائے، حقیقت میں پہنچ کر کوئی پوری حقیقت کو نہ پہنچ سکا، کوئی کتنا پہنچا، کوئی کتنا پہنچا، سب نے اپنی جان دے دی اور چلے گئے، مگر اس حقیقت کی انتہا کو کوئی طے نہیں کر سکا۔ جہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے وہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی ذات شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حقیقت کا راز بڑا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو کتنا حصہ عطا کر دیتا ہے، کسی کو کتنا دے دیتا ہے، اور اصل یہ بھی ہے کہ حقیقت مل جائے، جتنی بھی مل جائے، اللہ رب العزت جس کو جتنا حصہ نصیب فرمائے۔ اے بھائی، اس کے بے شمار درجے، بے انتہا اس کے مقامات، اور جس درجے اور مقام پر تم پہنچ جاؤ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کون سچا ہے، کس کی کتنی محنت، اس کے اندر کتنی پاکیزگی، کون کتنا اپنے محبوب کو چاہتا ہے، کس کی کتنی بڑی چاہت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی عبادت کرتے ہیں مگر چاہت کم ہوتی ہے، بہت سے لوگ صرف ضروری عبادت کرتے ہیں مگر چاہت اتنی ہوتی ہے کہ بے چین و بے قرار رہتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو زیادہ قرب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ عاشقین اور زیادہ طلب جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے
توڑ کر جان آخری کو سونپ دیتے ہیں مگر اس کے کامل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. جان دی ہوئی سیکھی تھی اب تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. آپ لوگ اپنے حیوانات کاروبار کو چھوڑ کر یہاں کرایہ اور وقت خرچ کرتے ہیں. بس میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ تم اپنے محبوب حقیقی کا دامن پکڑو گے, میرے محبوب کی راہوں کو اپناؤ گے اور تم صداقت کے ساتھ اس راستے کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ چند چند دنوں کی جن کو تم نقصان سمجھ رہے ہو یہ دنیا ہی نہیں جائے اتنی دنیاؤں سے بڑھ کر خزانہ اللہ تمہیں عطا فرمائے. کیونکہ جس کو اللہ کی ذات مل تو اب کیا باقی ہے. اللہ کی ذات کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں. مثال کی بات چھوڑ, جب کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو مثال اس چیز کی دی جائے. اس لیے تم میں سے جو عارفین ہیں, کاملین ہیں, جو عقل مند ہیں, ہوشیار ہیں, وہ ہر وقت اپنے محبوب کی فکر میں ہوتے ہیں, اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور میں تو آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنی فکر چھوڑ دو, اللہ کی فکر پیدا کر دو, پھر انشاءاللہ تم کامیاب ہو سکتے. تم اپنے دلوں کو ڈھونڈ رہے ہو مگر تمہارا دل اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. وہ اللہ کا دیوانہ اپنے دل کو تلاش کر رہا تھا کہ تلاش کر کے مراقبے میں اس کے قرب میں بیٹھا تو ندا آ گئی کہ ہمارے دل کو تلاش کر رہا ہے. تیرا دل تو ہمارے پاس آ چکا ہے, اب یہ تیرا کہاں رہ گیا, یہ تو ہمارا ہے. اب تو اپنے دل کو تلاش کرتا ہے, تیری تلاش تو بس ہم ہونے چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے ہر ایمان والی کی تلاش, ہر مومن کی جستجو, ہر مومن کی آرزو, ہر مومن کی چاہت بس نہیں. بس تم اپنی چاہت, اپنی بھوک, اپنی پیاس, اپنی بے چینی, اپنی اقرار, اپنا اوڑھنا, اپنا بچھونا, سب کچھ اللہ کی ذات کو بناؤ. اللہ کی ذات کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار, ہر وقت اللہ کی بھوک لگی, اس کی ہر وقت پیاس لگی. جس طرح سے بھوک لگتی ہے اور نظر لگتی ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے, جس طرح سے پیاس لگتی ہے اور نظر لگتی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے. بس اسی طریقے سے ہر وقت اسی فکر میں رہو کہ اس طریقے سے ہمارا اللہ ہمیں مل جائے. پھر امید ہے کہ جو تم میں سے دانشور اور سمجھدار ہوں گے وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اور جو نادان اور ناسمجھ ہوں گے وہ یا تو قصے کہانی سمجھ رہے ہوں گے یا ان کے دل و دماغ پر موڑ پہنچے ہوئے ہوں. اس پر ہر انسان نظر ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ باتیں محبوب حقیقی ہو رہی ہیں, کسی اور کی نہیں ہو رہی. اگر محبوب حقیقی باتوں میں بھی انسان کا دل و دماغ نہیں ٹھہر پاتا ہے تو پھر اس کا دل و دماغ کہاں پر ٹھہرے. اللہ کے انمول موتی, اللہ کے ہیرے تمہارے دلوں تک پہنچے, تمہارے کانوں تک پہنچے اور تمہارے دل تک گندی چیزوں کی طرف پہنچے ہوئے ہوں, پھر اللہ تم کو کیسے وہاں پھینک سکتا ہے, تم کو واپس کر دے. اللہ کے ہیرے موتی اور گوہر جب کانوں میں پہنچتے ہیں, دل و دماغ پر پہنچتے ہیں تو انہی کے کانوں میں, انہی کے دل و دماغ میں ٹھہرتے اور پیوست ہوتے ہیں جو حاضر دماغی اور حاضر دل کے ساتھ اپنے دل کے کانوں سے سنتے. ارے کسی کے یہاں ہم مہمان گئے, اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا, یا ہم نے کنڈی کھٹکھٹائی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا تو ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے. اور اگر وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے, وہ ہم کو بچھاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں. بس اسی طرح سے اللہ رب العزت کے موتی جب تمہارے دلوں تک پہنچیں گے اور دل ان کو قبول کریں گے تو وہ وہاں پر قیام کریں, وہاں ہی رکیں گے, اور اگر تمہارے دل ان کو قبول نہیں کریں گے تو وہ واپس آ جائیں گے, تمہارے دلوں میں نہیں چلیں.
اس لیے میرے عزیزوں سمجھدار بنو، عاقل بنو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو چاہنے والے بنو۔ اگر تم عقل مند اور ہوشیار ہو تو ہر وقت تم اپنی محبوب حقیقی کی تلاش میں رہو۔ اپنی ذات سے تم کسی کو بھی تکلیف مت پہنچو، تم کسی کے لیے برا مت سوچو، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شمار بنا، پھر امید ہے انشاءاللہ تم اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔